قبلہ حامد رضا سلطانی کے بعد شہنشاہ ذکر مصائب آصف رضا گوندل صاحب دونوں میرے واسطے قابل احترام ہیں۔ سلطانی صاحب بھائی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ نماز میں سب سے اگلی صاحب جو وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، برائے مہربانی تھوڑا آگے ابھی سے ہی اگلی جگہ پر کر لے پہلے، کیونکہ مومن بہت زیادہ باہر کھڑے ہیں۔ مالک و خالق اللہ یہ صفحہ اذا بشائی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور بھائی ندیم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالخصوص بھائی ندیم کی اولاد، اس کی بیٹی اور اویس بیٹے کو مالک و خالق اللہ صحت تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما، اور اس ذکر پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی دعائیں میرے ذمہ لگی ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مہر شدہ قبلہ حامد رضا سلطانی آج مکمل بی بی کے دکھ آپ کو بمائے دربار سنائیں گے۔ اب آپ کے سامنے قبلہ حامد رضا سلطانی، ان کے بعد شہنشاہ ذکر مصائب آصف رضا گوندل۔ خاندان رسالت پہ باواز بلند صلوات کی طرح کوشش کریں درود شریف باواز بلند تلاوت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانی مجلس ندیم بھائی کے تمام مرحومین، تمام سادات و مومنین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند تر صلوات کی طرح مقامات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ اولی الصدق والصفا والوفا الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وجلالتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات۔ کوشش کرے بلند تر صلوات تلاوت فرما سکے۔ ایک صلوات اس سے بلند تر تلاوت فرما لیجیے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ کل رات کو جہاں سے مجلس چھوڑی تھی میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے
کہ انسان محتاج ہدایت ہے. اللہ کی ساری کائنات کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ جسے ہدایت کی ضرورت ہے اسے انسان کہتے ہیں. تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجیے. چونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اس لیے اس نے ہدایت کا ذمہ خود اٹھایا. سادہ لفظوں میں کہوں تو ہادی بھیجنا اللہ کا کام ہے، بنانا بندوں کا کام نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں نا، انسان محتاج ہدایت ہے. جس طرح انسان محتاج ہدایت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا سوائے دو کاموں کے. بھائی جان مجلس میں بیٹھے ہیں، پکی بات ہے، صلوات پڑھو. کچھ نہیں جانتا تھا سوائے دو کاموں کے، وہ چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں. ایک ہے ہدایت دینے والا، ایک ہے ہدایت لینے والا. انسان ہے ہدایت لینے والا، امام ہے ہدایت دینے والا. آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ دیکھیں، میں نے کل بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی بھائی آصف رضا گوندل صاحب، اس عنوان کے تحت کہ انسان محتاج ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے جو اسے چاہیے تھا اسے پہلے بنایا. انسان کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کو پہلے بنایا. انسان کو ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے بنایا. انسان کو زمین کی ضرورت تھی، زمین کو پہلے بنایا. جو چپ کر کے بیٹھے ہو، انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، ہادی کو بھی پہلے بنایا. ہادی یہاں آ کے ہادی نہیں بنتا، ہادی بن کر آتا ہے. جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ انسان ضرورت مند ہے، محتاج ہدایت ہے. دنیا میں آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا سوائے دو کاموں کے، ایک رونا، ایک دودھ پینا. میں غلط آکھا تو تسی میں ڈک دینے، جے میں صحیح آکھا تو تسی میری گل دی تائید کرنی. جس بندے سر بھی نہ ہلایا میں انہوں وہابی سمجھا گا. جی بسم اللہ. جی جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے، انسان صرف دو کام جانتا تھا، ایک رونا، ایک دودھ پینا. آیا تھا ہدایت لینے کے لیے. تیسرا کام انسان نہیں جانتا تھا. بھائی ندیم، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ حامد رضا سلطانی کی ہر بات کے لیے نہیں ہے. گنے ہوئے چند بندے ہیں، احسن زیدی صاحب کی بلا، جو میری بات کی تائید میں سار ہلائیں، میں ان سے راضی، میرا مولا ان سے راضی. انسان دو کام جانتا تھا، ایک رونا، ایک دودھ پینا. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ رونا کب ہے اور دودھ کس کا پینا. بولو زبان سے، سارے حیدری. رونا کب ہے اور دودھ کا کس کا پینا. چونکہ یہ آیا تھا ہدایت لینے کے لیے. مجلس کا مقصد ہوتا ہے پیغام پہنچانا. 10,000 کا اجتماع ہو، 10 بندے پیغام لے کے چلے جائیں، بانی کی ساری محنت قبول.
ذاکر کا پڑا قبول، بندے راضی کرنا مقصد نہیں، 14 کی رضا کا نام ہے رضا الہی، 14 کی مرضی کا نام ہے مرضی خدا۔ اگر ایک بندہ ہدایت لے گیا تو آنے کا مقصد پورا۔ جو چپ کر کے بیٹھے ہو، انسان ہے ہدایت لینے والا، ہادی ہے ہدایت دینے والا، دونوں میں فرق ہوگا۔ اگر ہدایت لینے والا اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ میں نے دودھ کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا، تو یاد رکھنا یہ عدل ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے اسے پتا ہوگا کس کا پینا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا۔ یہ انسان نہیں جانتا لیکن ہادی جانتا ہے۔ دیکھنا ہادیوں میں ایک ہادی ہے، نام ہے حضرت موسیٰ۔ کیا نام ہے جی؟ سارے بندے بولو نا جی۔ علیہ الصلاۃ والسلام، منصب نبوت پہ فائز ہے، نبی اللہ ہے جو چپ کر کے بیٹھے۔ دنیا میں آیا ہے بڑے عجیب رنگ سے۔ صلوات پڑھیں اونچی آواز سے، پھر بھی درود پڑھیں باواز بلند سے۔ نبی جتنے آئے ان نبیوں میں سے یہ وعد نبی ہے حضرت موسیٰ، جن کے دنیا میں آنے سے پہلے سیاسی مارشل لا لگا ہوا تھا۔ پریشان ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ فرعون کے کرندے گھروں کی تلاشیاں لیتے، فرعون کی نامزد کردی ہوئی فوج اور اس فوج میں لیڈیز ہیلتھ ورکر پریشان ہو گئے ہیں جی۔ گھر گھر جا کے پتہ کرتی کہ بنی اسرائیل کی نسل سے ایک آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد تخت فرعون نیست و نابود ہو جائے گا، حکومت الہیہ کا نفاذ ہو جائے گا، آنے والا اللہ کا نبی ہوگا۔ بس آنے والے کو روکنے کے لیے انتظام کیے جاتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حجت جب آئے تو پھر دیواریں پھاڑ کے آ جاتے۔ زبانیں بولنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایویں تھوڑے تھوڑے چدرہ جو ہاتھ بار کر دے آؤ جی، تھوڑے تھوڑے ہلکی جی چدر تھوڑی تھوڑی بار کر، صلوات پڑھو اونچی آواز، تھوڑے جو ہاتھ بار۔ سردی ایڈی بھی کوئی نہیں، بندے گھروں رضائیاں لائیں، صلوات اونچی پڑھو سارے بندے لائیں، مہربانی کرو جی۔ آنے والا آئے گا، تخت فرعون ختم ہو جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس نے لیڈیز ہیلتھ ورکر تیار کی جو ہر گھر میں جا کے تلاشی لیتی تھی، چیک کرتی تھی کسی کے گھر میں بیٹا پیدا تو ہونے والا نہیں۔ کئی ہزار بچے اس نے قتل کروائے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کئی ہزار بیٹے اس نے قتل کروائے۔ بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ کیوں؟ اسے خوف تھا موسیٰ کے آنے کا، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا
کہ آنے والا آئے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی. اب میں جملہ اپنا نہیں پڑھتا, شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ یاد آ گیا. قبلہ فرمایا کرتے تھے کتنے بے غیرت ہیں مسلمان کہ فرعون کو نجومیوں پہ اعتبار تھا کہ آنے والا آئے گا, مسلمانوں کو محمد پہ اعتبار نہیں جو کہہ کے گیا ہے میرا 12واں بیٹا آئے گا. کی بلا ہے, کی مسئلہ ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے مل کے پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ لیکن جب حضرت موسیٰ آئے تھوڑی دیر پہلے دائیاں حضرت موسیٰ کے گھر سے نکل کے گئی تھی. بسم اللہ جی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے, ماں نے صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ آیا تھا ہادی بن کے, اب صندوق میں اللہ کا نبی, دریا کی بے رحم موجیں, فرعون بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے چھت پہ دریا کا نظارہ دیکھ رہا ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ زوجہ محترمہ کے ساتھ کھڑے ہو کے بادشاہ وقت دریا کا نظارہ کر رہا ہے. دریا میں کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آئی. اس کی بیوی نے کہا وہ دریا میں کیا ہے؟ اس نے فوجیوں سے کہا جلدی اترو دریا کے اندر, باہر لگاؤ, لے کے آؤ کیا ہے. جب باہر لے کے آئے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اتنا نورانی چہرہ, اتنا نورانی چہرہ. فرعون کی بیوی نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا, سینے سے لگا لیا. فرعون نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی ہے. جیسے بندے نو گل دی سمجھ آئی انہوں میں سلام کردا جی, جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ دے واسطے دعا کردا جی, اللہ کرے انہوں سمجھ آ جائے. ہو نہ ہو یہ وہی ہے. بھائی آصف گوندل صاحب تشریف فرمائے, عظیم استاد کی عظیم شاگرد. بھائی ندیم اس بندے سے لے کے آخری کھڑے ہوئے بھائی تک, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں, کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں. جو بندہ بولے گا وہ میرے لیے نہیں بولے گا, وہ اپنے مذہب کی حمایت کے لیے بولے گا. جیسے فرعون نے کہا یہ ہو نہ ہو وہی ہے, اس کی بیوی کہتی چپ کر, اس نے بنی اسرائیل سے آنا ہے, یہ دریائے نیل سے آنا. سارے ہاتھ اٹھا کے آواز کھولو مل کے. اس نے بنی اسرائیل سے آنا ہے, یہ دریائے نیل سے آئے. بیٹا ہاتھ کھولو, سیدھے ہو کے بیٹھو, سیدھے ہو کے. مجلس تو میں نے پڑھ دی, نوکری میری مکمل. ساری تقریر بھول جانا, یہ لفظ نہ بھولنا. بے شک میرا نام بھول جاؤ, یہ لفظ نہ بھولنا. بیوی کہتی ہے چل جلدی کر, اس کے کھانے کا بندوبست کر. اس نے کہا مجھے پکڑا تو صحیح, میں اٹھاؤں تو صحیح. اتنا حسین چہرہ, یہ عاشق ہو گیا موسیٰ کے چہرے کا. گل میں کر دیتی ہے, یہ عاشق ہو گیا موسیٰ کے. اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھایا, چونکہ موسیٰ تھا ہاتھی آیا کافر کی گود میں, موسیٰ نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے. بس ایک ہاتھ اٹھا موسیٰ کا,
وہ گیا فرعون کی داڑھی میں، دوسرا ہاتھ اٹھا موسیٰ کا، وہ آیا فرعون کے رخسار پہ، نبی کا ہاتھ تھا، اتنا زور سے لگا، فرعون کو یقین ہو گیا۔ تھپڑ اتنے زور کا پڑا، 2 تھپڑ کائنات میں بڑے مشہور ہیں، دونوں تھپڑ حجتوں نے مارے۔ ایک تھپڑ موسیٰ نے مارا تھا، ایک علی نے مارا تھا۔ ایک موسیٰ نے مارا تھا، ایک علی نے مارا تھا، ایک موسیٰ نے مارا تھا، ایک علی نے مارا تھا۔ جو اقبال بنے بیٹھے ہو، تم داد نہ دو تو پھر دروازے آل محمد پہ آنے کا فائدہ کیا؟ دونوں تھپڑوں میں فرق تھا، جو فرعون کو لگا تھا اسے آرام آ گیا، جی مولا آپ کی زندگی کرے۔ جو تھپڑ علی نے مارا تھا وہ ساری زندگی منہ ٹیڑھا رہا، جملہ میرا نہیں، علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کا ہے۔ زیدیوں کا میں ویسے ہی نوکر ہوں جی۔ زیدی صاحب کا جملہ، اور پتہ نہیں غلام باز زیدی کدھر گیا ہے۔ چلیں زیدیوں سے یاد آیا، مولا درجات بلند کریں اختر زیدی صاحب کے، شہزادی کونین، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ان کا رکھا ہوا سالانہ پروگرام 5 جماعت الثانی، میں خود بانی، یہ تو کافیہ رل گیا یار، میں خود بانی کی حیثیت سے نوکری کروں گا۔ ملک کے نامور ذاکر آئیں گے، انشاءاللہ خطاب کریں گے، اور اس بار ملک کے نامور نوحہ خان توقیر عباس جعفری صاحب، جنہیں میں نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں گے اور نوحہ خانی کریں گے۔ بڑے مشہور نوحہ خان ہیں پاکستان کے، پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے گوجرہ کے اندر، انہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں خود بانی ہوں، انشاءاللہ مولا کے ذاکرین آئیں گے۔ زیدیوں کی موجودگی میں حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ کے تھپڑ میں اور علی کے تھپڑ میں فرق تھا۔ موسیٰ نے جو تھپڑ مارا وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں۔ تیرے ماں پیو تیریاں خوشیاں دیکھن، رسول کی بیٹی تجھے ہر میدان میں کامیاب کرے۔ موسیٰ نے جو تھپڑ مارا تھا وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، علی نے جو تھپڑ مارا تھا وہ موسیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ علی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تھا ید اللہ کا ہاتھ۔ علی کے تھپڑ کا اتنا اثر تھا، بھائی ندیم یہ سارا پنڈال کھڑا ہو کے داد دے، میں راضی ہونے والا نہیں، چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، ناراض کی کوئی نہیں، بندے نہیں عقیدے بولا کرتے۔ حضرت حسن زیدہ فرماتے تھے علی کا تھپڑ لگنے کی دیر تھی، ابو ادھر رہ گیا جہل ادھر چلا گیا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے۔ مل کے ہاتھ اٹھا کے نہ جب آواز جائے جی بسم اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ تھپڑ موسیٰ نے بھی مارا، تھپڑ علی نے بھی مارا۔ اللہ درجات بلند کرن ساکر ساجد حسین ساجد رکن آلے دے، وہ پڑھتا ہوں دے ساری زندگی لین منٹی سدھی نہیں ہو۔ کیوں جی میں گل نہیں جی، ساری زندگی جاندہ ادھے آئی تو ویدہ ادھر آئی،
کھایا جو تھپڑ علی سے تھا، جو چپ کر کے بیٹھے، اسی تھپڑ کا نتیجہ تھا نا شب ہجرت، جب اس نے آ کے علی کے چہرے سے چادر ہٹائی، اس نے سوچا تھا محمد سو رہا ہے، جیسے اس نے علی کا چہرہ دیکھا منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بچپن والا یاد ہے۔ پتہ نہیں بندے بیٹھے ہیں یا ٹور گئے سارے۔ تھپڑ لگا فرعون کو، کہنے لگا ہو نہ ہو یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا چھوڑ، وہی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ کا بڑا تابعدار تھا۔ میں اردو چ پہ گل کردا تے اردو چ انجی آکھی دا نا، تسی کجے ہو پنجابی دے، اسی بات کا پنجابی میں ترجمہ ہے رن مرید آئی۔ اردو چ گل کریے تو بول دے کوئی نہ ہو، پنجابی چ گل کریے تو پھر بھی نہیں بول دے۔ یہ اپنی زوجہ محترمہ کا بڑا تابعدار تھا۔ جی اب اس میں اس نے بیوی کے ڈر سے دائیاں بلانی شروع کی، چونکہ آیا تھا موسیٰ کا ہاتھی بن کے، اب ہاتھی کی خوراک کا بندوبست شروع ہوا۔ اس کی گود میں ہاتھی نے قرار نہیں پایا۔ کتابیں گواہیں جب تک موسیٰ فرعون کی گود میں رہا سکون سے نہیں رہا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو ہاتھی ہو وہ کافر کی گود میں نہیں رہتا۔ پتہ نہیں کسے سید بات کی سمجھ آئی کسے میں، جو ہاتھی ہو وہ کافر کی گود میں۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ 2 ٹکے کا ملا چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے، بڑے بھائی کی قمیض پہن کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور بے غیرت اگر ابو طالب کافر تھا تو ہاتھیوں کا سردار محمد اس کی گود میں پلتا کیوں رہا؟ سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری، سارے بولو راضی ہے۔ مئی سن 2018 اسی امام بارگاہ میں سیدزادی کا حکم ہے، مجھے حکم دیا ہے غلام باز زیدی صاحب نے، میں نوکری کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ جو میرے ذمہ حکم ہے ان تمام حکموں کی تعمیل بسم اللہ جی۔ تاڑا حکم ہو گیا بابا جی، انج بھی ڈرتے ہیں تاڑے تو، سید ہندے ہی ڈاڈن جی۔ مولا سلامت تا قیامت رکھے جی، مولا دین و دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے بھائی کو جتنے شیعہ سنی بیٹھے لیجئے، بیان مکمل ہوا، دائیاں آ گئیں لا تعداد، آتی گئیں، کوشش کرتی نہیں کہ کسی طریقے سے موسیٰ ہم سے خوراک حاصل کر سکے، لیکن موسیٰ نے کسی بھی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیا۔ کیونکہ موسیٰ ہدایت لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ تیرے رزق چیز آفا تیرا تو قصور ہی کوئی نہیں، بجلی سارے ہم دھوکہ دے کھڑی، اللہ تیرے سلامت رکھے۔ موسیٰ ہدایت لینے کے لیے نہیں آیا، دینے کے لیے آیا۔ جو ہدایت دینے کے لیے آئے اسے علم ہوتا ہے کہ میں نے کس کا دودھ پینا ہے۔ موسیٰ ہے ہاتھی پر
محمد سے بڑا نہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہو. اور جب چھوٹا ہادی کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پی سکتا تو جو نبیوں کا سلطان ہے ہادی یہاں آ کے ہادی نہیں بنتا، ہادی بن کے آتا ہے. سلسلہ ہدایت کوئی نبی بن کے آیا، کوئی رسول بن کے آیا، کوئی پیغمبر بن کے آیا. اور تقریر آ گئی اوکے مرحلے چ. ہن اس گل تے جے بندے نہ بولن تے مینوں اپنی مالکہ نے جڑی عطا کیتی اور تے شک تے کوئی نہیں ہونا، لیکن اے مینوں لگنا جی میں تھوڑی جی عطا چ کمی رہ گئی. کوئی ہادی نبی بن کے آیا، کوئی ہادی رسول بن کے آیا، کوئی ہادی پیغمبر بن کے آیا. لیکن یاد رکھنا حسنین کے نانا پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. سلسلہ نبوت شکر و چار ہو. چلو جی شکر ہے پانچ ہو، کدی تسی ترے ہونگے. میں ویندا تسی اگے آئے کیویں ہو. انج بھی کدی کسے کیتا ہے جی؟ اسلام نال بھی یہی ہویا ہے، بندے پچھوں آئے نے. ہن آ گئے ہو تو ہن کوئی سر بھی ہلایا جے. مینوں پتہ لگے واقعی تسی آئے ہو. مولا تانی زندگی کرے. میرے نبی پہ سلسلہ نبوت بولو سارے اچھی بولو ختم ہو گیا. ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھنا. مجلس پوری دنیا میں لائیو چل رہی ہے، آواز ریکارڈ ہو رہی ہے. دنیا کو پتہ چلے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں مصطفیٰ پہ سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت نہیں. سارے ہاتھ چاہ کے حیدری. ختم نبوت ہمارا کائنات میں سب سے خوبصورت عقیدہ ہے. سیر ہلاؤ جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو. پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 کے اندر جس قرارداد کا سہارا لے کے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو اقلیت اور کافر قرار دلوایا تھا، وہ قرارداد بھی علی کے شیعوں کے سبب قبول ہوئی تھی. جو چپ کر کے بیٹھے ہو، جتنی قربانیاں ختم نبوت کے لیے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے دی ہیں، اتنی ہی قربانیاں ختم نبوت کے لیے علی کے شیعوں نے دی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کائنات میں سب سے خوبصورت ہمارا ہے. کسی اور کے پاس ختم نبوت کی اتنی دلیلیں نہیں جتنی علی کے شیعوں کے پاس ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے ختم نبوت کے لیے کام نہیں کیا جتنا کام علی کے شیعوں نے کیا. اتنا کام کسی نے نہیں کیا. ہمارا عقیدہ ختم نبوت دوسروں سے جدا ہے. سن کے مومن ڈرے گا، منافق چلے گا. ہم میں اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا. حیدری
بچوں لفظ یاد رکھنا، سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت نہیں۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، مصطفیٰ کے بعد ہدایت کا سلسلہ اہل بیت سے جاری ہوا۔ نبی جیسے 12 ہادی اس کائنات کی ہدایت کے لیے، پر مسلمانوں نے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ہادیوں کو نہیں مانا، اپنے مرضی کے ہادی بنائے، جس کا نتیجہ ہے کربلا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، شہزادی کونین آپ کو تندرستی عطا فرمائے، ہر بیمار کو مولا صحت عطا فرمائے۔ کربلا تو اس دن برپا ہو گئی تھی جب محمد کی بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت، یہ اسی کربلا کا تسلسل ہے جو 61 ہجری 10 محرم عراق میں ظاہر ہوا۔ پہلی کربلا مدینے میں لگی جب 3 دن محمد کا جنازہ پڑا رہا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے، رو نہ سکو تو ہائے لازمی کہنا۔ شیعوں کے بچے کو پتا ہے، غیر شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ حقیقت چھپائی جاتی ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ کسی بندے کی طبیعت خراب ہو تو وہ مطالعہ کرے، مطالعہ نہیں کر سکتا تو ہم سے رابطہ کرے، ہم تمہیں بتائیں۔ عراق والی کربلا سے پہلے ایک کربلا مدینے میں برپا ہوئی، جب رسول نے آنکھیں بند کی، سفر کی 28 تاریخ تھی، 28/1/29/2/30 3 دن محمد کا جنازہ پڑا رہا۔ ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، علی نے دفن کیا۔ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، محمد کی بیٹی نے اپنے صحن میں ہاشمیوں کو اکٹھا کیا، طویل خطبہ دیا۔ محمد کی بیٹی نے کہا ہاشمیوں میرا حق چھن گیا۔ لوگوں نے سقیفے میں بیٹھ کے علی کے مقابلے میں خلافت تقسیم کر لی۔ اس وقت مدینے میں زلزلہ آیا، ہاشمیوں کی چیخیں نکلی، جب زہرا نے رو کے کہا بس کل زہرا دربار جائے۔ ہائے کہہ کرو جتنے شیعہ بیٹھے، جزاک اللہ مولا تیرا ہائے کہنا قبول کر۔ ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کی 3 تاریخ تھی، ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کی 4 تاریخ تھی، جب محمد کی بیٹی چادر تطہیر لے کے، مبالے والے 2 سید ساتھ لے کے مدینے کے دربار میں چلنے کے لیے تیار۔ یہ جو پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، اس جملے کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس جملے کی انہیں سمجھ آئے گی۔ کسی بیٹی کا، کسی بہن کا بھائی، کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا، اس بیٹی کو سسرال والے مجبور کرنا، جا بھائیوں سے جا کے اپنا پیکا حق مانگ۔ وہ بیٹی رو کے کہتی ہے مجھے باپ کے بعد بھائیوں سے مانگتے شرم آتی ہے۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ محمد کی بیٹی
सिर्फ खजूरें लेने दरबार नहीं गई थी, फदक जैसे करोड़ों बाग बतूल की जूती के खाक के जर्रे पे कुर्बान करूं। ज्यादती करता है वो जाकिर, झूठ बोलता है वो खतीब जो ये कहे बतूल सिर्फ बाग लेने गई थी। मोहम्मद की बेटी इतना पंद करके सिर्फ बाग लेने नहीं गई, अली की विलायत के लिए गई। हाय कह के रोया करो जितने शिया बैठे, अली की विलायत के लिए गई। 2 दरवाजे थे बतूल के घर के। कितने दरवाजे? बोलो बेटा, मैं मर जाऊं या मार दिया जाऊं, मेरा ये लफ्ज याद रखना। ये लफ्ज मिंबर पे बहुत कम पढ़ा गया, किताबों में मौजूद है। एक दरवाजा बाजार में खुलता था, एक दरवाजा नदीम मस्जिद में खुलता था। हसनैन को साथ लेके ना पहला कदम उठाया रसूल की बेटी ने। फिजा ने ताइयों के साथ हाला बनाया, सबसे आगे सलेमान, सबसे पीछे अली। बतूल का कदम उठा, अली ने कपड़े से जगह साफ की। इसी की निगाह, मेरा भाई कहता है इतना पंद नहीं, आगे दरबार आई जो नहीं। दाइयों का हाला बना के रोने वाली शक्ल बना लेना। मोहम्मद की बेटी का पहला कदम उठा। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ लूं, तुम बर्दाश्त कर लो। एक हाथ हसन का, एक हाथ हुसैन का। 2 कदम चली थी ज़हरा, पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, अम्मा मैं ज़ैनब भी तेरे साथ चलूं। हाय कहना जितने शिया बैठे, जिसे रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल बना ले। जब सुना ना अम्मा मैं ज़ैनब भी तेरे साथ चलूं, हुसैन की माँ रो के कहती है नहीं ज़ैनब तू अली की बेटी है, तेरे दरबार जाना का मौसम नहीं आया। मातम करके हाय कहो जो शिया बैठे। तड़पी अली की बेटी रो के कहती अम्मा मुझे कैसे पता चलेगा, तू दरबार में गई, तूने क्या मांगा, उन्होंने क्या दिया, तूने क्या बोला, उन्होंने क्या सुना। रो के ज़हरा फरमाती है तू खोल मस्जिद वाला दरवाजा और इस दरवाजे से देख शरीफों की बेटियां हक कैसे मांगती। खुदा तुम्हारा हाय कहना कबूल करे। अली की सोचा, हसनैन की माँ, मोहम्मद की साहबजादी चलती थी। सलमान कमर को उठा के रो के कहता था मदीने वालों, ज़हरा चल पड़ी। हाय कहो जितने शिया बैठे, मदीने वालों ज़हरा चल पड़ी। अली पीछे से कदमों के निशान मिटाते, मुबाले की याद ताजा की अली ने। वहां आके खड़ी हो गई जहां आके खड़ी होती थी बाबा उठ के खड़ा हो जाता था। मेरे ख्याल ना समझ नहीं आई था। खड़ा होना था मोहम्मद की बेटी का। सलमान ने सर से पगड़ी उतार के एक लड़ अबू जर को पकड़ाया, आगे पर्दा कर दिया। किसी कमीने की निगाह भी बतूल की चादर पे ना पड़े। पहला घंटा गुजरा, ज़हरा खड़ी रही। दूसरा घंटा गुजरा, बतूल खड़ी रही। तीसरा घंटा गुजरा, ज़हरा खड़ी रही। चौथा घंटा शुरू हुआ, मोहम्मद की बेटी ने रो के कहा चचा सलमान मैं थक गई। मातम करना तेरे मसलक में मातम जायज़ है। चचा सलमान मैं थक गई। पूछने वाले ने पूछा ये बीबी क्यों आई है? पूछने वाले ने पूछा ये बीबी क्यों आई है? पूछा ज़हरा से था। अली बोलने लगे। मोहम्मद की बेटी ने कहा या अली
اس نے مجھ سے پوچھا، جواب میں دوں گی۔ جواب سن کے بندہ کیڑا جڑا شیعہ تے ہائے نہ کے، محمد کی بیٹی نے کہا حق مانگنے آئی۔ خدا تیرا ہائے کہنا قبول کر۔ کیا لینے آئی ہوں؟ توجہ نہیں نا تیری مجلس میں؟ حق مانگنے آئی۔ اس نے کہا کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس کا حق؟ بطول نے کانپتے ہاتھوں سے تحریر پیش کی، یہ میرے مطالبات ہیں، ان مطالبات کو پورا کر۔ سب سے چھوٹا مطالبہ تھا، فدق چھوڑ، ہمارے مظاہرے وہاں کام کریں گے۔ ان لفظوں پہ خاندانوں کے خاندان شیعہ ہو گئے۔ سب سے بڑا مطالبہ تھا منبر چھوڑ، علی کا حق ہے۔ ہائے کہو جتنے شیعہ بیٹھے، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لو۔ منبر چھوڑ۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے بندوں نے ہنسنا شروع کیا، زہرا چپ کر کے کھڑی رہی۔ ایک ہنس کے کہتا ہے تو نے یہ جو کہا ہے کہ فدق ہمارا، میں نے نبی سے سنا ہے کہ ہم نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے حدیث پڑھی، محمد کی بیٹی نے قرآن پڑھا۔ سادہ لفظوں میں کہوں، مناظرہ شروع ہوا دربار میں، مناظرہ جیتی محمد کی بیٹی۔ کب شکست ہوئی انہیں؟ جب ایک بندے نے تخت پہ بیٹھ کے کہا پورا قرآن بھی سنا، ہم نہیں دیتے۔ ہائے کہہ کرو یا کرو جتنے شیعہ بیٹھے، خدا تیرا ماتم قبول کرے۔ تب چیخ نکلی بطول کی، محمد کی بیٹی کہتی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی گواہ پیش کر۔ بطول نے مبالغے والے گواہ آگے کیے، انہوں نے حسنین کی گواہی جھٹلائی، ام ایمن نے گواہی دی، انہوں نے ام ایمن کی گواہی جھٹلائی، انہوں نے علی کی گواہی جھٹلائی۔ زہرا کی چیخ نکلی جب ایک بندے نے ہنس کے کہا کوئی لکھا ہوا ہے تو دکھا۔ ہائے کہنا جتنے شیعہ بیٹھے ہو، زہرا نے لکھا ہوا پیش کیا، کرسیوں پہ بیٹھ کے لوگ ہنستے رہے۔ ندیم بھائی ان لفظوں پہ مجلس سے ختم ہو گئی۔ اللہ جاننے وہ کیسی قیامت کی گھڑی تھی، کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی جب کمینے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنستے رہے۔ زہرا نے رو کے کہا اللہ کی قسم میں جھوٹی نہیں۔ ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے ہو، اللہ کی قسم میں جھوٹی نہیں۔ تحریر محمد پیش کی گئی۔ آخری جملہ اور اجازت، تجھے رلانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے۔ تحریر علامہ ناصر صاحب کے الفاظ ایک بندے کے ہاتھ میں آئی، اس نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو۔ 300 بندہ کرسیوں میں بیٹھ کے رسول کی تحریر پڑھتا بھی رہا، ہنستا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا، ہائے کہنا، ہنستا بھی رہا۔ تحریر ایک بندے کے پاس آئی، اس نے محمد کی تحریر پہ تھوکنا شروع کیا۔ ایک کمینے نے تحریر پکڑ کے تحریر کے پرزے کیے، زہرا کے بال سفید ہو گئے، رو کے کہتی بابا